میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات اپنے سب گھر والوں کے بارے میں بتایا۔ اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میری اماں کی ہمیشہ عزت کرنا، لیکن جب اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر آیا تو میرے شوہر کا موڈ عجیب سا ہو گیا۔ بولے کہ اس کی عمر تو 15 سال ہے، لیکن اسے بچہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ وہ بہت شاطر دماغ کا مالک ہے، اس کا ذہن کسی مرد سے بھی زیادہ پختہ اور پکا ہے۔ وہ عورت کو بیوقوف بنانا اچھے سے جانتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کی عمر بھی محض 15 سال ہی تھی۔ میں نے جب اسے اگلی صبح دیکھا تو وہ واقعی میں بہت معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، تم مجھے بھابھی نہیں باجی کہنا، میں تمہاری بڑی بہن کی طرح ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے ذہن کو بہت ہی منفی جانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ سے اس بنا پر نفرت کرے کہ میں ان کے ایک بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور دوسرا چھوٹا بیٹا جو کہ میری شفقت اور میرے رحم کا مستحق ہے، میں اسے برا رویہ اپناؤں۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اپنی ساس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان کے چھوٹے بیٹے سے کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے تو تھا بھی نہیں، مجھے اپنے شوہر پہلے ہی دن سے کچھ شکی مزاج کا معلوم ہوا تھا، اسی لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کے سب گھر والوں کا خیال رکھوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کڑی نظر سے دیکھا تھا، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شوہر کا رویہ بڑا عجیب سا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں سسرال میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ لیکن اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی کہ مجھے باہر دروازے پر کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ میری آنکھ یکدم کھل گئی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے کچی تھی۔ میں نے دیکھا تو باہر ایک سایہ سا لہرایا، لیکن جب اٹھ کر باہر آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا کوئی میری طاق میں ہو۔ مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں نے اور کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ کا بھائی بری نیت کا مالک ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولے، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے، میرا مطلب بس اتنا تھا کہ وہ شاطر ہے، باقی وہ تمہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہے۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ وہ تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ بھی یقین آ گیا کہ میرے شوہر نے مجھے بس میرے دیور سے باز رہنے کا کہا ہے، مگر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنے دیور کو چھوٹا بچہ سمجھ لیا جبکہ اس کی عمر 15-16 سال۔ بتایا کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ہماری شادی کو بھی بس 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن انہیں میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں ان کا انتظار کروں گی اور ان کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شام کو 5 بجے میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے۔ میں رات کے 12 بجے تک جاگتی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے لگا میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ دروازے پر ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میں نے دروازے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر آ جائے کیونکہ اس کمرے کی چابیاں صرف میرے پاس تھیں، لیکن ایسا ہو چکا تھا کوئی میرے کمرے میں آ گیا تھا، اور اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اب تو میرا شک بس جن بھوت کی طرف ہی جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، تبھی مجھے کسی کے چلنے کی آواز کمرے میں محسوس ہوئی۔ میرا تو مارے ڈر کے دل بیٹھ رہا تھا۔ میں وہیں پر ساکت ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر تقریباً 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ ہلکی سی ٹارچ کی روشنی مجھے دکھائی دی۔ کوئی میرے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے تو سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ چور اور ڈاکو کا تصور آتے ہی میرا دل ہمیشہ ہی کانپ جاتا تھا، اور آج تو ایسا حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر یوں ساکت بیٹھی رہی جیسے اگر ہلی تو کوئی گولی میرے وجود سے آر پار کر دے گا، اور پھر جیسے ہی اس وجود نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے میرا شک یقین میں بدل گیا، وہ کوئی چور ہی تھا۔ پیچھے میں نے ہلکی سی چیخ ماری اور فوراً اٹھ کر کمرے کی روشنی آن کر دی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چور میرے کمرے سے نکل کر سیدھا میرے دیور کے کمرے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی بلایا، انہیں بتایا کہ میرے کمرے میں ایک چور آیا تھا اور اب وہ میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا ہے۔ میری ساس کو یقین نہیں آ رہا تھا، بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گھر کے سبھی دروازے بند ہیں، چور آتا تو میرے بھی کمرے میں آتا
اور پھر اگر ڈاکہ ڈالنے کی نیت ہی ہوتی تو اتنے آرام سے کیوں آتا؟ چور اور ڈاکو کسی سے ڈرتے نہیں ہوتے، وہ تو بس حملہ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگیں کہ تمہیں خواہ وہم ہوا ہے۔ میں نے کہا چل کر آپ اپنے بیٹے کا کمرہ تو دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ چور اس کے کمرے میں اسے یرغمال بنائے بیٹھے ہوں۔ میری ساس کے ذہن کو یہ بات جا کر لگی، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے۔ پھر میں اور میری ساس میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا۔ میرے دیور نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، رات کے اس پہر مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ بیٹا تمہارے کمرے میں کوئی اور تو نہیں؟ میرا دیور غصہ ہو گیا۔ اماں دماغ مت خراب کرو، میرے کمرے میں اور کون ہوگا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ کوئی لڑکی بھگا کر لے آؤں گا؟ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میری ساس نے کہا، اور پھر دیور کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ تمہارا فہم ہوگا، کوئی تمہارے کمرے میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ میری پریشانی تو حدوں کو چھو رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے کتنی گھناؤنی کہانی چھپی ہوگی۔ میری خاموشی کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر پر نظر رکھوں گی، کون میرے کمرے میں آتا جاتا ہے اس کا بھی پتہ لگاؤں گی، کس کے پاس میرے کمرے کی چابی ہے یہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس حد تک پہنچتے پہنچتے میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر بھی اچانک سے گھر آ گیا، حالانکہ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے انہیں گھر میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی، پوچھ ڈالا آپ کیسے آئے، وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ بہرحال مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی، میں نے یہ کہا تھا، لیکن شوہر کی آنکھوں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر بھروسہ نہ کرتے ہوں، مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں میرے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی لگتا ہے؟ میرے شوہر نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی خوشی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے کہا تو انہوں نے تنزیہ نظر مجھ پر ڈالی اور بولے چلو باہر چلو، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ویسے بھی تم تو بہت مشہور عورت ہو، تمہارا انتظار تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، ان کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ پہلے ہی دن اتنا شک، میں نے دل میں سوچا کیا آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ میری بات سن کر شوہر نے خاص جواب نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ میری ساس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے ہنس کر بات کرنے کی کوشش کی، پر انہوں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، میری ساس تو بہت خوش دل عورت تھیں، انہوں نے کبھی ایسا چہرہ میرے سامنے نہیں بنایا تھا، لیکن آج وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان اور مجھ سے خفا لگ رہی تھیں۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ میری ساس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے ان کا رویہ برا لگا ہے، تبھی وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگیں بیٹی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، عورت کی وفاداری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ جب وفادار نہیں رہتی تا اسے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی باقی ہر چیز کو بھلا کر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہو گی، کیونکہ زندگی میں اپنے شوہر سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میرا ذہن بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ آخر میری ساس مجھے کیا کہنا چاہتی تھیں، میں یہ سمجھی نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی، پر انہوں نے وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں لاکھوں اندیشے اٹھ رہے تھے۔ کوئی تو بات ہے جو میری ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اب دل پریشان تھا، لیکن ایک بات جو دیکھنے والی تھی، ناشتے کی میز پر بیٹھا میرا دیور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس نے بہت بڑا معرکہ فتح کر لیا ہو۔ میری نظریں اس سے چار ہوئیں تو اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے دیور کی بھی چال ہے، کیونکہ بلا وجہ تو میری ساس اس طرح رویہ اختیار نہیں کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے دیور پر بھروسہ کبھی بھی نہیں کروں گی، اس سے سختی سے پیش آؤں گی، اس سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جسے وہ میری کمزوری بنا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گیا، بولا کہ بھابھی مجھے آپ سے 1000 روپے چاہیے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بیوقوف ہوں جو تمہیں پیسے دوں گی؟ میرے پاس اپنی شادی کی سلامی کے پیسے ہیں، وہ تو میں بس اپنے اماں ابا کو دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیوں آپ اپنے دیور کو نہیں دیں گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، محافظ بھی ہوں، لیکن میں تو خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ خطرناک ہو سکتے ہو؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے الجھا رہا تھا۔ بھابھی دیکھے نا، اگر میں خوش نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گے، کوئی بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، لیکن یقین مانے
اگر آپ مجھے 1000 روپے دے دیں گی تو بھیا اور امی دونوں ہی آپ سے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ آپ دیکھ لینا، میں ہوں ہی ان کا لاڈلا، میں جو کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 تو دے دوں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے رہیں گے؟ لیکن اس کی فیس لگے گی، میرے دیور نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ آپ ہر ہفتے مجھے 1000 روپے دے دیا کرنا، اماں اور بھائی کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ اچھا وہ کس خوشی میں نے دل میں سوچا، لیکن بظاہر اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، ہر ہفتے اسے 1000 روپے دیا کروں گی۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگی تھیں، مجھے دل میں بہت غصہ بھی تھا۔ میں کبھی بھی کسی کو اس طرح ڈر کے مارے پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ غلط تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے دیور کی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے اسے پیسے دینا شروع کر دیے تھے۔ اب گھر میں سب کا مزاج بہت اچھا تھا، سارے ہی مجھ سے خوش تھے۔ میری ساس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، شوہر نے بھی شک کرنا بند کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ پھر ایک رات میرے کمرے میں میرا دیور آ گیا، کہنے لگا، بھابھی مجھے کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں 1000 روپے ہی دے سکتی ہوں، اس سے اوپر میرے پاس بھی نہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں بھابھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے بڑی ٹھٹائی سے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی۔ بس آپ مجھے 5000 روپے دے دیں، آخری بار، باقی پورے مہینے کی قسطیں معاف ہیں۔ مجھے اس وقت کو بھتا خور لگ رہا تھا۔ ایسے مت کہو، قسطیں معاف کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے پیسے ہی تو مانگ رہا ہوں، پیسوں کے بدلے میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا۔ آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، میں زیادہ روکوں گا نہیں۔ ہر انسان کی اپنی قبر ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ تم ہو کتنے سے، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو وہ مکاری اور عیاری کے ساتھ مسکرا پڑا اور بولا، دیکھیں بھابھی، میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں عمل کرتا ہوں اور میرا عمل آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں تم کوئی جادوگر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جادوگر نہیں ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں جادو سے بڑی تباہی لا سکتا ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا۔ اس نے مجھے شام تک کا وقت کیا کہ میں اسے 5000 روپے دے دوں، ورنہ میں نتائج کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ شام کے وقت میری کام والی آپ کو ساسو ماں بلا رہی ہیں، اوپر چھت پر چلی جائیے۔ میری ساس اکثر چائے کے وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی پرانی باتیں سنایا کرتی تھیں، اسی وجہ سے میں ان کے پاس بیٹھتی، ان سے بہت کچھ سیکھتی بھی اور ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ لیکن آج میری ساس چھت پر چلی گئی تھیں، یہ بات عجیب تھی۔ شام کے وقت وہ مجھے بھی چھت پر جانے سے منع کیا کرتی تھیں کہ اکثر جنات وغیرہ مغرب کے بعد ہی گھروں سے نکلتے ہیں، سو نئی نویلی دلہنوں کو چھتوں پر یا پھر ایسے کھلے ماحول میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر آج میری ساس نے رات کے 8 بجے مجھے چھت پر کیوں بلایا تھا؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی 7:55 ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا میں جلدی سے اوپر جا کر دیکھ ہی لیتی ہوں، 2-4 باتیں بھی ہو جائیں گی، وجہ بھی معلوم پڑ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر گئی، چھت کا دروازہ پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت کی دیوار پھلانگ کر ایک شخص میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ آذر تم؟ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، بتاؤ تم اب کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی، چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ ہی آذر دوبارہ دیوار پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ میرے شوہر نے آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، میں نے ان سے کہا، اور ساتھ ہی میری تو زبان کانپنے لگی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میں زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور مجھے اٹھا کر نیچے لے گئے۔ میری طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی تھی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، میرے شوہر کو لگا شاید میں نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے شوہر کا سارا غصہ تو دور ہو گیا، لیکن میرے ذہن سے بات نہیں نکلی کہ جب میری ساس بھی چھت پر نہیں تھیں تو مجھے میری کام والی نے چھت پر کیوں بھیجا۔ اگلے ہی دن میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کس کے کہنے پر کیا تھا؟ بولی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میرے ذہن میں بار بار آذر کا خیال بھی آ رہا تھا۔ سوچا کہ اب تو ویسے بھی مجھے میکے جانا پڑے گا،
आज़िर से वहीं जाकर पूछ लूँगी कि वो मेरे ससुराल आखिर क्यों कर आया था, क्या वजह थी कि वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। एक दो बार पहले भी उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। सो मैं अपने घर से निकल पड़ी। मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दी थी, वो मुझे खुद लेकर मेरी अम्मा के घर आ गए। मेरी अम्मा मेरी खुशखबरी सुनकर खुद भी खिल उठी थीं। उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, यानी मेरे भाई की शादी के बाद अभी तक मेरी अम्मा को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। तभी मेरी खुशखबरी ने उन्हें निहाल कर दिया था। मैंने उन्हें ये खबर सुनाई तो कहने लगीं, बेटी तुम्हारी पहली औलाद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल वालों पर बोझ न बनो, बल्कि मेरे पास आकर रहो। मैं तुम्हारी औलाद का ख्याल भी रखूँगी, और वैसे भी लड़की इन दिनों अपनी माँ के पास ही रहे तो अच्छा है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, पर अपने शौहर के सामने मैं और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि मैं चचा के घर जाकर उनके बच्चों से मिलाती हूँ। दरअसल मैं आज़िर से भी मुलाकात करना चाहती थी, जो उस रोज़ अचानक मेरे ससुराल आन पहुँचा था। आज़िर के साथ मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन फिर वो मंगनी टूट गई थी। उसकी वजूहात मुख्तलिफ थीं, लेकिन हम दोनों को इस बात पर तराज़ नहीं था। अब तो अब्बा और चचा की सुलह हो चुकी थी। हमारी मंगनी उनकी लड़ाई की नज़र हो गई थी, इसीलिए हम एक नहीं हो पाए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। मैं उनके घर गई। आज़िर मुझे देखते ही बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्या बात है, अब तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? और उस रात मेरे घर क्यों आए? अगर मेरा शौहर देख लेता तो वो क्या सोचता? क्यों उसे सोचने देना था ना। वैसे भी वो तुम पर इतना जुल्म जो करता है। आज़िर ने बड़े दुखी लहजे में कहा, जुल्म करता है? ये तुमसे किसने कहा? मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा। क्या हो गया है फाखरा, तुम मुझसे रोज़ बात करते हो, ये देखो तुम्हारे मैसेजेस हैं मेरे पास। ये सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर देखा तो उसमें वाकई में कोई मैसेज कर रहा था, बातें कर रहा था, कह रहा था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे आकर ले जाओ, मेरे अम्मा अब्बा को भी इत्तला कर दो कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। मैं हैरान रह गई कि ऐसा मैंने कब कहा। मैंने आज़िर से कहा कि तुम इस नंबर पर दोबारा मैसेज करो। उसने मेरे सामने ही मैसेज किया तो फ़ौरन जवाब आ गया। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर ये मैं होती तो फिर मैं ही तुमसे बात कर रही होती, लेकिन ये कोई और है। मैं अपने देवर पर ही शक कर रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब आज़िर ने नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने नंबर नहीं उठाया। कहा कि मैं अपने मैके में हूँ, मुझसे वहीं आकर मिल लो। मैं समझ गई थी कि ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा देवर ही कर सकता है। आज़िर मेरी इज्जत करता था। मैंने आज़िर से कह दिया कि तुम आइंदा इस नंबर पर कोई राब्ता नहीं करना, और इस शख्स को भी अच्छे से समझा दो कि हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरे देवर पर मुझे हैरत हो रही थी कि ये राज उसके हाथ लगा ही कैसे। सही बात तो ये है कि मैंने उसे बच्चा समझ लिया था, जबकि वो बच्चा नहीं, एक ख़तरनाक दुश्मन था जो चंद रुपयों की खातिर कुछ भी कर सकता था। इसलिए अब मैं अपने देवर से बहुत मोहतात रहती हूँ।